شایان جو لاؤنج میں کھڑا مسلسل فون کان سے لگائے پریشان تھا، اب دوسری جانب سے موبائل کو بند پایا تو مزید تذبذب کا شکار ہوا۔ اب کیا کروں میں؟ کس سے پوچھوں کہ کہاں ہے زیان؟ شایان اپنا سر تھامے سامنے صوفے پر براجمان ہو گیا کہ تبھی اسے امرین بی بی کا خیال آیا۔ اف، اور ماما، انہیں کیا جواب دوں گا میں اب؟ شایان جس کا دماغ سن ہو رہا تھا، صوفے پر سر گرائے بھینچ سا گیا۔ ان کو تو تسلی دے کر سلا دیا تھا میں نے، مگر اب صبح کیا جواب دوں گا میں کہ کہاں ہے یہ زیان اور آیا کیوں نہیں اب تک؟ شایان جو اپنا سر اٹھائے اب سامنے دیوار پر لٹکی گھڑی کی بھاگتی سوئیوں کو دیکھ رہا تھا، گہرا سانس بھرتے اپنا موبائل تھاما اور دروازے سے ہوتے ہوئے گیراج کی جانب چل پڑا کہ تبھی اسے گیٹ کے پاس کسی گاڑی کے رکنے کی آواز سنائی دی۔ لگتا ہے آ گیا ہے زیان، شایان زیر لب بڑبڑایا اور مسرت انداز سے گیٹ کی جانب بھاگا۔ شکر ہے میرے اللہ، یار اسے یہاں ایسے ہی چھوڑ دے گا کیا؟ علیم جو فیروز کی مدد سے بے ہوش زیان کو لادے اب گیٹ کی جانب بڑھا تھا، اسے وہیں لٹاتے دم بھرے بولا، تو اور کیا کر سکتے ہیں ہم اب؟ وقت دیکھ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے؟ فیروز اپنا پسینہ صاف کرتے پھنکارا۔ 3 بج رہے ہیں، 3۔ اب اس وقت اس کے گھر کا دروازہ بجائیں گے نا تو آدھا محلہ اٹھ جائے گا ان کا۔ ہاں کہہ تو صحیح رہا ہے یار، علیم نے حامی بھری۔ رات کے 3 بج رہے ہیں اور اس کی وجہ سے نہ ہم مزہ کر سکے اور نہ ہی سکون۔ علیم جو اداس ہوا تھا، فیروز اس کے کندھے پر تھپکی بھرے حوصلہ دینے لگا۔ خیر کوئی نہیں، ہم چلتے ہیں، خود ہی ہوش آئے گا اس شرابی کو تو اٹھ کر چلا جائے گا اندر، فیروز لاپرواہی سے کہتے ہوئے گاڑی کی جانب ہوا۔ ویسے بھی مجھے صبح یونیورسٹی بھی جانا ہے اور میں دیر سے جانا نہیں چاہتا، اگر چلتا ہے تو آجا جلدی۔ فیروز کو جاتے دیکھا تو علیم نے بھی وہاں رکنا مناسب نہ سمجھا اور فوراً اس کے پیچھے بھاگتے گاڑی میں جا بیٹھا۔ شایان جو اب دروازہ کھولے باہر کو نکلا تھا، ایک گاڑی کو تیز رفتاری سے بھاگتے دیکھا تو مبہم انداز ہوا، مگر اس اندھیرے میں کہ ان کے پیچھے جاتا اس کی نظر گیٹ کے قریب مدہوش گرے زیان پر پڑی۔ زیان! شایان نے زیان کو یوں گرے ہوئے دیکھا تو فوراً اس کی جانب پریشانی سے بھاگا۔ زیان کیا ہوا ہے یار تجھے؟ اور کہاں تھا تو اب تک؟ شایان مسلسل بول رہا تھا، مگر زیان جو نشے میں دھت تھا ہوش میں نہ آیا۔ شایان جس کو زیان سے شراب کی بو اب تک محسوس ہو چکی تھی، بمشکل اسے اٹھائے اب اندر کی جانب بڑھا اور گیٹ بند کر دیا۔ صبح کی پہلی نوید اتری تو گپت اندھیرے کمرے میں سائڈ ٹیبل پر پڑے الارم کلاک نے تیز گام ٹرین کی مانند بجنا شروع کر دیا۔ رات بھر کی پرسکون نیند لینے کے بعد الارم کی آواز سے جاگنے پر وہ سر کھجاتی انگڑائی بھرے اٹھی تو سب سے پہلے ہاتھ سائڈ ٹیبل پر پڑے ناچتے الارم پر پٹکا اور اس کے شور کا گلا گھونٹ دیا۔ الارم کی خاموشی ہوئی تو پھر سے کمرے میں ایک سکوت ماحول طاری ہوا، جس پر اس کی نظر سامنے دیوار پر لٹکی گھڑی پر پڑی تو وہ ایک لمبی جمائی لیتے اپنا دوپٹہ تکیے کے قریب سے اٹھاتے اٹھی اور بیڈ سے اترتے سامنے موجود کھڑکیوں کی جانب ہوئی، جو اس کے کمرے میں قدرتی روشنی کا واحد ذریعہ تھیں۔ صبح کے 5 بج رہے تھے، جبکہ آسمان پر اب نیلے گہرے رنگ کا راج تھا۔
کھڑکیوں کو پردوں سے آزاد کرتے ہی ایک گہری سانس تازہ ہوا میں بھری اور مدھم مسکراہٹ کے ساتھ سیدھا واش روم کی جانب بڑھی۔ تھوڑی ہی دیر میں واش روم سے باہر کو نکلی تو سر کو اچھے سے دوپٹے سے اوڑھتے اپنی الماری کی جانب ہوئی اور جائے نماز نکالے سیدھا ان کھڑکیوں کی جانب رخ کرتے بچھائی، جہاں سے تازہ ہوا کے ساتھ اب چڑیوں کی حمد بھی گونج رہی تھی۔ نیت باندھی اور نماز کا آغاز کر دیا۔ ابدا بچے، سائرہ بیگم جو ہاتھ میں تسبیح تھامے اسے اٹھانے کی غرض سے ہی کمرے میں داخل ہوئی تھی، اسے نماز پڑھتے دیکھ کر مسکرائیں اور واپس الٹے پاؤں پلٹ گئیں اور رخ ابدا کے ساتھ والے کمرے کی جانب کیا، جہاں رات بھر جلتی روشنیوں میں بڑھائی کرتی ضحیٰ اپنے الٹے سیدھے انداز میں کتابوں کے ہجوم میں لیٹی نیند کے مزے لے رہی تھی۔ ضحیٰ، سائرہ بیگم کی نظر داخل ہوتے ہی کمرے کے بگڑے حال پر پڑی تو پھنکارتی ہوئی سیدھا اس کے بیڈ کی جانب ہوئیں۔ یا میرے اللہ، یہ کیا حال بنا رکھا ہوا ہے تم نے اپنے کمرے کا لڑکی؟ سائرہ بیگم نے غصے سے کمبل کھینچا تو سوئی ہوئی ضحیٰ اونگتی کیفیت سے منہ بسورے آنکھیں ملتے اٹھ بیٹھی۔ رات بھر پڑھ رہی تھی کمرے میں یا ناچ رہی تھی تم؟ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ کوئی طوفان آیا یہاں پر اور اپنی آخری نقش چھوڑ کر گیا ہے کل رات۔ سائرہ بیگم جو ضحیٰ کو بول رہی تھی اب بیڈ پر پڑی اس کی کتابوں اور ساتھ کھانے کے بکھرے برتنوں کو اٹھانے لگی۔ امی کیا ہے؟ صبح صبح آپ نے چلانا کیوں شروع کر دیا ہے؟ ضحیٰ جس کی آنکھیں ابھی بھی نیند کی وجہ سے کھل ہی نہیں رہی تھی، واپس اوندھے منہ تکیے پر لیٹے مدھم ہوئی۔ ایک تو رات بھر پڑھتے رہو اور پھر اوپر سے آپ کی ڈانٹ سنو۔ ضحیٰ بدتمیزی نہیں۔ سائرہ بیگم نے اب کی بار ضحیٰ کا تکیہ کھینچا جس پر وہ چڑچڑا کر اٹھ بیٹھی۔ ایک تو کمرے کا حال بے حال کیا ہوا ہے تم نے اور اوپر سے ڈھٹائی۔ امی چپ، بالکل چپ۔ سائرہ بیگم نے ضحیٰ کی الجھن دیکھی تو شدت انگیز ہوئیں۔ مانتی ہوں کہ تعلیم بہت ضروری ہے، مگر دنیاوی تعلیم کے پیچھے دینی تعلیم اور عبادت کو چھوڑ دینا کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ جلدی اٹھو، وضو کرو اور نماز پڑھو، اور اگر تمہیں میں نے دوبارہ سوتے پایا تو یقین جانو بہت برا ہوگا میں تمہارے ساتھ کروں گی۔ سائرہ بیگم نے ضحیٰ کو سختی سے تنبیہ کی، جس پر ضحیٰ نے مزید کچھ کہنا مناسب نہ سمجھا اور منہ لٹکائے پاؤں پٹکتے فریش ہونے کو واش روم کی جانب ہوئی۔ سائرہ بیگم نے ضحیٰ کو یوں جاتے دیکھا تو اب اس کے کمرے کا سمیٹنے کو ہوئی کہ تبھی ابدا ہاتھ میں چائے کی ٹرے تھامے اندر کی جانب بڑھی۔ امی آپ یہاں ہیں اور میں آپ کو پورے گھر میں ڈھونڈ چکی ہوں۔ ابدا سائرہ بیگم کو دیکھتے ہی مبہم گو ہوئی۔ کیوں؟ کیا ہوا ہے ابدا؟ سائرہ بیگم ابدا کی جانب بڑھی۔ سب خیریت تو ہے نا؟ آپ کو پتہ ہے نا اس وقت ہمارا ٹی ٹائم ہوتا ہے۔ ابدا خفا ہوئی، اور بابا اس وقت ہمارا باغیچے میں بیٹھ کر انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں
اب آپ کی وجہ سے لیٹ ہو گئی ہوں میں، اور اب ضرور خفا ہوں گے وہ ہم سے۔ او ہو، سائرہ بیگم نے ابدا کی بات سنی تو یاد دہانی کرتے مبہم ہوئیں۔ میں تو بھول ہی گئی تھی ابدا، بالکل یاد نہیں رہا مجھے۔ امی آپ کیسے بھول سکتی ہیں؟ یہ تو ہمارا روز کی روٹین ہے۔ ابدا ٹرے تھامے واپس تیزی سے باہر کو ہوئی۔ خیر، اب مزید وقت ضائع نہیں کرتے، چلیے میرے ساتھ، آپ جلدی کہ اس سے پہلے کہ بابا جاگنگ کے لیے چلے جائیں۔ منہا جو تیزی سے لاؤنج سے گزرتے باغیچے کی جانب بڑھی تھی، سائرہ بیگم بھی بڑبڑاتے ہوئے اس کے پیچھے کو چل دیں۔ ابدا اور سائرہ بیگم جو اب باغیچے میں داخل ہو چکی تھی، محمود صاحب کو نہ پایا تو منہ لٹکا کر کرسیوں کی جانب بڑھی۔ اف، دیکھا آپ نے امی؟ ابدا مایوس ہوئی۔ بابا چلے گئے، وہ بھی بنا چائے پیے۔ یہ سب تمہاری اس بگڑی ہوئی شہزادی کی وجہ سے ہوا ہے۔ سائرہ بیگم کرسی کھینچتے برہم ہوتے ہوئے بیٹھ گئیں۔ جو رات بھر کتابوں کا کیڑا بنی رہتی ہے اور دن بھر بستر کے جونک بنی سوئی رہتی ہے۔ امی، اب اس میں زوہا کہاں سے آ گئی ہے؟ ابدا چائے کی پیالی سائرہ بیگم کی جانب بڑھاتے بولی۔ اسی کی وجہ سے تو ہوا ہے ابدا۔ سائرہ بیگم پھنکاری۔ نہ اس لڑکی کو اب دن کی تمیز رہی ہے اور نہ ہی رات کا فرق۔ اسی کی وجہ سے ہی روز کچھ نہ کچھ مسئلہ ہوتا ہے گھر میں، اور تم کہتی ہو کہ کہاں سے آ گئی ہے وہ؟ امی پڑھتی ہی تو ہے وہ۔ ابدا نے چائے سائرہ بیگم کی جانب بڑھائی۔ اور کتنے اچھے نمبروں سے پاس بھی ہوتی ہے۔ آپ کو تو فخر ہونا چاہیے اس پر۔ فخر ہوتا تب جب یہ میری اولاد ہوتی، جب میرا اس سے کوئی ناتا ہی نہیں تو مجھے اس پر کس بات کا فخر؟ سائرہ بیگم جو سخت لہجے سے زہر آلود ہوئی تھی، چائے کی چسکی بھرتے بولی۔ امی، ابدا نے سائرہ بیگم کی بات سنی تو حیرت زدہ ہوئی، جبکہ سائرہ بیگم جو خود بھی اس بات پر چپ سی ہوئی تھی، سر جھکائے بیٹھ گئیں۔ میرے خیال سے آپ بہت پریشان ہیں امی۔ ابدا نے سائرہ بیگم کی کشمکش دیکھی تو تأسف ہوئی، ورنہ بچپن سے لے کر اب تک آپ نے کبھی ایسی بات نہ سوچی اور نہ ہی کبھی کہی، تو آج ہی ایسا کیوں؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے ابدا۔ سائرہ بیگم جن سے اب بات نہ بن پا رہی تھی پشیمان انداز ہوئیں۔ بس نہ جانے کبھی کبھی کیوں میں نہیں مانتی کہ ایسا کچھ نہیں ہے امی۔ اب آپ کو میری قسم ہے، بتائیں مجھے کہ کیا ہوا ہے؟ ابدا زور آور ہوئی۔ کس بات نے آپ کو اتنا پریشان کر دیا ہے کہ آپ نے آج وہ بات کر ڈالی جس کی قسمیں آپ مجھے دیا کرتی تھی؟ سائرہ بیگم نے ابدا کی بات سنی تو تھکے انداز سے چائے کی پیالی میز پر رکھی افسردہ ہوئی، جبکہ ابدا کی گہری نظریں اب سائرہ بیگم پر ہی جم گئیں۔ لاہور کے ایک پر رونق علاقے میں موجود سلطان ہاؤس، جہاں محمود سلطان ریٹائرڈ پروفیسر اپنی زوجہ سائرہ خاتون اور 2 بیٹیوں ابدا اور زوہا کے ساتھ ایک
خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے۔ عبدہ اپنے والد کی طرح ایک اعلیٰ ترین اور نام نہاد یونیورسٹی کی 18ویں گریڈ کی پروفیسر تھی، جبکہ زحا، جو ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، اپنی تعلیم مکمل کرنے میں جتی ہوئی تھی، جبکہ سائرہ بیگم مکمل گھریلو اور سلیقہ پسند خاتون